الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر حمد و ثنا کبریاء کے پاک مقدس مطہر معلیٰ کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام ہو آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیدنا مولانا ہادینا مرشدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر دین اور اسلامی بھائیوں، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، بالخصوص ہمارے ساتھی عبدالسمیع العمری جو کریم نگر بلکہ پورے ڈسٹرکٹ کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ شاید اللہ اس نوجوان کے کوششوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے بزرگ محترم عبدالرحیم صاحب جو ورنگل آ کر مجھ سے ملاقات کی، انہوں نے دعوت دی، میں حاضر ہوا، اور جو آپ تمام سامعین ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر، یہ وقت کھانے کا ہوتا ہے، آرام کا ہوتا ہے، کام کا ہوتا ہے، قربانی دی ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوستو، دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین جو شریعت دے کر بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ دین و شریعت بہت پیارا دین ہے، بہت خوبصورت دین ہے، بہت آسان دین ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین دے کر بھیجا ہے، دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ بہت سمپل دین ہے، بہت آسان دین ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے نماز ظہر جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھا، اس کے بعد اٹھ کر جو ہے نا میں نے 2 رکعت عصر کے پڑھ لی، اس لیے کہ شریعت نے اسی کی اجازت دی ہے، اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم کہتے ہیں۔ میں نے ظہر میں عصر کو ملا لیا، مسافر کے لیے اجازت ہے، تو کتنی آسانی ہے، آسانی ہے نا بھائی، تو دین بہت آسان ہے۔ اب ہم نے نماز ظہر ادا کی ہے، کتنی رکعت ادا کی ہے؟ صرف 4 رکعت ادا کی ہے، بس یہ 4 رکعت فرض ہے۔ اب عصر میں کتنے رکعت پڑھیں گے؟ 4 رکعت پڑھیں گے۔ مغرب میں کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 3 رکعت پڑھیں گے۔ عشاء کی 4 رکعت، پھر کل صبح کی 2 رکعت، کل کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 17 رکعتیں ہو گئی۔ دن اور رات میں 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر، آپ پر، امت مسلمہ پر صرف اور صرف 17 رکعتیں فرض کی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی چیز فرض نہیں ہے اس کے علاوہ۔ سنن ہیں، سنتیں ہیں، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، وہ 12 رکعت ہے۔ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا، پڑھیں گے تو کل نام اعمال میں آپ کے اگر نیکیوں میں کمی ہو جائے گی تو یہ سنتیں یا نوافل کام آئیں گی، تو لہذا پڑھنا چاہیے۔ لیکن سوال کس کا ہوگا؟ ان 17 رکعتوں کا ہوگا۔ تو اب آپ سوچئے دل پر ہاتھ رکھ کے کہ 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں، دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں 17 رکعت پڑھنا، 5 وقت نمازیں ادا کرنا مشکل ہے؟ مشکل ہے بھائی؟ کوئی مشکل نہیں ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ ظہر کی نماز بمشکل 10 منٹ، عصر کی نماز بمشکل 10 منٹ، مغرب کی نماز بمشکل 7 منٹ، عشاء کی نماز بمشکل 10 منٹ، فجر کی 10 منٹ۔ اس طرح سے 24 گھنٹے میں اگر ہم 10 منٹ 5 نمازوں کے نکالتے ہیں تو 50 منٹ ہوتے ہیں۔ 23 گھنٹے 10 منٹ آپ کے ہیں، آپ کاروبار کیجئے، آپ بزنس کیجئے،
آپ بیوی بچوں کے حقوق ادا کیجئے، آپ آرام کیجئے، آپ دوستوں کے حقوق ادا کیجئے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیجئے، اسلام کو پھیلائیے، تبلیغ کیجئے۔ 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ آپ کو نمازوں کے لیے نکالنا ہے، کیا مشکل ہے بتائیے آپ۔ اب دوسرے نمبر پر روزہ ہے، سال میں 6 مہینے روزہ فرض ہے، سال میں 6 مہینہ روزہ فرض ہے، صحیح ہے سیف الدین؟ یہ سیف الدین نوجوان ہے ماشاءاللہ، حج پر آئے تھے، اپنے والدہ کے ساتھ آئے تھے، والد کے ساتھ، جب تک مدینے میں تھے میرے سے جڑے ہوئے تھے الحمدللہ، کوئی بھی سوال ہوتا تو پوچھتے تھے۔ اس جوانی میں اس نوجوان کو ماشاءاللہ حج بیت اللہ کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ بہت تڑپ رکھتا ہے بچہ اللہ تعالیٰ، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ اس کو سیف الدین بنائے، اور جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی حج بیت اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو رمضان کے جو روزے ہیں سال میں 1 مہینہ ہے فرض، سال میں 1 مہینہ، only 1 month، 11 مہینے آپ روزہ نہیں رکھیں گے، صرف 1 مہینہ، کیا مشکل ہے بتائیے آپ۔ سال کے 12 مہینوں میں اللہ نے 1 مہینہ فرض کیا ہے، 11 مہینے روزے نہیں ہیں۔ اب نفل روزے آپ رکھنا چاہیں تو اجر و ثواب ہے، شوال کے روزے ہیں، ذی الحجہ کے روزے ہیں، محرم کے روزے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں، جمعرات اور پیر کے روزے ہیں، رکھتے ہیں تو اجر ہے، ثواب ہے، بے پناہ ثواب ہے۔ لیکن اسلام نے ہم مسلمانوں پر صرف رمضان کے 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، تو کیا مشکل ہے بتائیے۔ دین بہت آسان ہے، جتنا دین آسان ہے یہودیت اتنا آسان نہیں ہے، عیسائیت کو آپ پڑھ لیجئے اتنا آسان نہیں ہے، دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، سب مشکل ہے، کٹھن ہے، صرف دین اسلام آسان ہے۔ اب تیسرے نمبر پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ بچا ہے کھا کے پی کے، تو جو ہے نا 50,000 زکوٰۃ میں دینا ہے، 50,000 زکوٰۃ میں دینا ہے۔ ہاں بھائی کتنا دینا ہے؟ ہاں 2500 دینا ہے، اللہ اکبر۔ 97,500 آپ کے ہے، 97,500,000 آپ کے ہے 1 لاکھ میں، صرف 2,500 2,500 زکوٰۃ میں نکالنا ہے۔ اب ذرا سوچیں، جو اللہ ہمیں 1 لاکھ دیا، کھانا پینے کے بعد بھی بچوں کے اخراجات کے بعد، سارے اخراجات نکلنے کے بعد آپ کے پاس 1 لاکھ بچ گئے اور 1 سال گزر گیا، پھر اللہ نے کہا کہ بھائی آپ کے جو رشتہ دار غریب ہیں، آپ کے بھائی بہنوں میں جو غربت ہے، آپ کے پڑوسیوں میں جو غریب ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب ہے، ان کو تو کیا مشکل ہے بتائیے آپ۔ 1 لاکھ میں سے 2,500 دینا، اور وہ لاکھ کہاں سے لائے آپ؟ میں کہاں سے لایا؟ آپ کہاں سے لائے؟ اللہ نے دیا۔ ہم سب خالی ہاتھ آئے تھے ماں کے پیٹ سے دنیا میں، اور خالی ہاتھ خبر کے پیٹ میں دفن کر دیے جائیں گے، تو لہذا سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا ہے۔ ابھی کیا مشکل ہے بتائیے آپ۔ اگر کوئی اس کو مشکل جانتے ہوئے زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتا ہے، ادا نہیں کرتا ہے، وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اسی طرح اسلام کا 5واں جو آخری رکن ہے وہ کیا ہے؟ وہ حج بیت اللہ ہے، اور حج بیت اللہ 5 سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ حج بیت اللہ ادا کرنا 5 سال میں، زندگی میں، بولو بھائی، زندگی میں 1 مرتبہ فرض کیا۔ اللہ اکبر، کتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کہتا 5 سال میں 1 مرتبہ حج فرض ہے بولے تو کتنا مشکل ہو جاتا، کتنی تکلیف ہو جاتی۔ زندگی میں 1 مرتبہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ جی ہاں، اب سعودی حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ بھائی 5 سال کے بعد ہی آپ دوبارہ حج کر سکتے ہیں، حج کو جا سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں۔ اگر کوئی ہر سال حج کو جاتا ہے یا کچھ لوگ ہر سال حج کو جاتے ہیں تو تکلیف ہو جاتی ہے، تو لہٰذا انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ اس سال جس نے حج کیا وہ اگلے سال نہیں کر سکتا، آنے والے سال میں نہیں کر سکتا، 5 سال گیپ کے بعد اس کو پھر موقع ملتا ہے۔ لیکن اللہ نے زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض کیا ہے، کیا مشکل ہے بتائیے آپ میرے دوستو۔ تو لہٰذا دین بہت آسان ہے، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے ہمارے لیے، امت کے لیے، اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے۔ کوئی چیز مشکل نہیں ہے بھائی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ توحید کو اپنانا مشکل ہے، ایک اللہ کو ماننا مشکل ہے، ایک اللہ کی بندگی کرنا مشکل ہے، یا 10 خداؤں کو ماننا، 10 خداؤں کی بندگی کرنا آسان ہے بتائیے آپ۔ ایک اللہ کو ماننا، توحید کو اپنانا، یہ آسان ہے، سمپل ہے، یا پھر 10 خداؤں کا ماننا،
10 خداؤں کی پرستش کرنا، ادھر جانا جھکنا، ادھر جانا رکوع کرنا، ادھر جانا سجدہ کرنا، ادھر چادر چڑھانا، ادھر بکرا ذبح کرنا، ادھر کالی مرغی ذبح کرنا. بتائیے آپ، اللہ نے ہمیں توحید دیا ہے، اللہ نے ہمیں حدیث دیا ہے، ہم اہل الحدیث ہیں. اللہ اکبر، اہل الحدیث کا دین بالکل آسان ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے. اور دیگر لوگ جو قرآن حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں کہاں کہاں بھٹک جاتے ہیں بھائی. ان کی عورتیں جو ہے نا بھٹک جاتی ہیں، ان کے مرد بھٹک جاتے ہیں، ان کے بزرگ بھٹک جاتے ہیں، ان کے بچے بھٹک جاتے ہیں، ہر درگاہ میں چلے جاتے ہیں، ہر مزار پر جھک جاتے ہیں، ہر پیر کے سامنے جھک جاتے ہیں، ہر ایک کے پیر پڑ جاتے ہیں، پیر دھو کے پیتے ہیں، پیر چومتے ہیں، ان کے پیر دھو کر پانی پیتے ہوئے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے پاکستان وغیرہ میں بعض ویڈیو میں. اللہ اکبر، کتنی گندگی میں ہیں وہ لوگ، کس قدر شرک میں ملوث ہیں وہ لوگ. اللہ نے ہمیں ان تمام گندگیوں سے، شرک سے بچا لیا اور توحید اپنایا، توحید کی توفیق دی، توحید کو اپنانے کی توفیق دی. تو لہٰذا توحید بہت آسان ہے. قل هو اللہ احد کا اقرار کرنا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو لہٰذا توحید بہت آسان ہے، جتنا آسان توحید ہے کوئی اور نہیں ہے میرے محترم دوستو. ایک اللہ ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کو بجا لاتے ہیں، ایک اللہ کے لیے جھکتے ہیں، ایک اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ایک اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں، ایک اللہ کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، ایک اللہ کے حکم پر روزہ رکھتے ہیں، ایک اللہ کے حکم پر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک اللہ کے حکم پر ہم حج بیت اللہ کرتے ہیں. اور ساری عبادتیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں. ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا کس کے لیے؟ صرف اکیلے اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے. اگر 2 خدا ہوتے، 4 خدا ہوتے، 10 خدا ہوتے کتنا مشکل ہو جاتا. ایک خدا بولتا ایسا کر، دوسرا خدا بولتا نہیں میری بات مان، تیسرا کہتا نہیں ان دونوں کو چھوڑ میری بات مان. کس قدر جو ہے نا جھمیلے میں پڑ جاتا انسان، کس قدر مشکل بن جاتا انسان، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے توحید دیا ہے، وحدانیت کا نعرہ ہم بلند کرنے والے ہیں، وحدانیت کی تبلیغ کرنے والے ہیں، ہم موحد ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید والا بنایا، موحد بنایا. تو لہذا میرے دوستو، توحید کو اپنانا، اس پر قائم رہنا، توحید کو پھیلانا بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. جتنے بھی انبیاء بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ان تمام پر ایمان لانا ہے، لیکن عمل اور پیروی کس کی کرنی ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بس. اور یہ بھی کہا کہ اگر اللہ سے محبت ہے، میں نے جس نبی کو ماننے کا حکم دیا ہے ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو. اگر نبی کی پیروی کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو گویا کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. بہت آسان ہے ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کو تسلیم کرنا اور ایک نبی کی اتباع کرنا، ایک نبی کی پیروی کرنا. اگر 2 نبیوں کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اتباع کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اگر یہ لاگو ہو جاتا قانون تو بہت مشکل ہو جاتا. زمین آسمان کا فرق ہے تورات میں اور قرآن میں، زمین آسمان کا فرق ہے انجیل میں اور قرآن میں، بہت مشکل ہو جاتا. تو لہذا دین آسان ہے، ایک اللہ کو مانو، ایک نبی کی اتباع کرو، ایک اللہ کی پیروی، ایک نبی کی پیروی، بس ختم. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تیسرا کوئی نہیں ہے میرے محترم دوستو. تو اس طرح سے سارا دین آپ دیکھ لیجئے، دین اسلام بالکل آسان ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا محبوب ترین دین دین اسلام ہے. دین اسلام پر عمل کریں گے، دین اسلام پر قائم رہیں گے تو اللہ آپ کو پسند کرے گا، آپ اللہ کے یہاں محبوب بن جائیں گے. اور اگر دین اسلام کو چھوڑ دیں گے، دین اسلام پر عمل نہیں کریں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ کی ناراضگی نقصان کا باعث ہے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قرآن کہتا ہے اگر دین اسلام جو آسان دین اللہ نے نازل کیا ہے، اس آسان دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو اپناتے ہیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا. اب ہم نماز پڑھتے ہیں سنت کے مطابق، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. اگر ایسی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ قبول کرے گا. اگر صلو کما رأیتمونی اصلی سے ہٹ کر نماز پڑھتے ہیں تو نماز قبول نہیں ہے.
یہی حال روزے کا ہے، یہی حال زکوٰۃ کا ہے، یہی حال حج کا ہے۔ قدم قدم پر اللہ کے نبی نے عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، مینا کے میدان میں صحابہ کرام کو ایک نعرہ دیا، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اے صحابہ کی جماعت، اے حاجیوں، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، میرا جو طریقہ ہے حج کا اس کو اپنا لو، میرے طریقے کے مطابق حج کرو گے تو حج قبول ہوگا، ورنہ حج قبول نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ایک نبی کے طریقے کو اپنانا یہ آسان ہے، ایک اللہ کی بات کرنا یہ آسان ہے، اور سارا کا سارا دین بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے۔ اب نماز ظہر آپ نے پڑھی ہے، اگر کوئی بندہ بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ نے اجباراً کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا کہ اگر کھڑے ہو نہیں سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، اشارے سے پڑھو۔ آسان ہے نہیں ہے بھائی؟ اگر اللہ تعالیٰ کہتا نہیں لازم کھڑے ہو کر پڑھنا، کتنا بھاری ہو جاتا، کتنا مشکل ہو جاتا۔ پھر اللہ نے فرمایا اگر آپ وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، بیمار ہیں، پانی کو چھونا منع ہے، یا پانی نہیں ہے آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو کہا تیمم کر لو، پاک مٹی پر بسم اللہ بول کر ہاتھ مارو، اور جو ہے نا ہتھیلیوں پہ اس طرح کرو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے کہ ابھی پانی نہیں ملا، میں بیمار ہوں، نہیں، بیماری میں بھی نماز پڑھنا ہے، حیت بدل جاتی ہے، نماز کا طریقہ جو ہے نا بدل جاتا ہے۔ آسان دین ہے۔ سفر ہے، مسافر ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے آپ کی مرضی ہے۔ اگر مسافر ہے تو روزے بعد میں قضا کر سکتا ہے، بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، سارا دین دیکھ لیجئے میرے دوستو، بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے، لیکن افسوس صد افسوس یہ ہے کہ ہم نے آسان دین کو نہیں سمجھا، آسان دین کو ہم نے نہیں جانا، آسان شریعت کو ہم نے نہیں سیکھا۔ سارا دین، سارا شریعت بہت آسان ہے، اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی آسان دین پر عمل نہ کرے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں 5 وقتہ نماز آپ نہ پڑھ سکیں، ایک مسلمان نماز 5 وقتہ ادا نہ کر سکے، اس سے بڑا بیوقوف، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے میرے دوست۔ 5 وقتہ نماز آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، کم سے کم میں سمجھتا ہوں 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اگر کہیں ملازمت کرتے ہیں آپ، کم سے کم 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور اگر کوئی بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو وہ تقریباً 16 گھنٹے کاروبار کرتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائی، 16 گھنٹے اپنا بزنس، اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔ کالج میں اگر پڑھنے جاتا ہے تو کم سے کم 4 گھنٹے کالج میں وقت لگانا پڑتا ہے، اسکول کے لیے 6 گھنٹے لگانا پڑتا ہے، بیوی کے لیے چند گھنٹے دیتے ہیں آپ، بچوں کے لیے وقت دیتے ہیں آپ، دوستوں کے لیے وقت دیتے ہیں آپ، آرام کے لیے، نیند کے لیے آپ وقت دیتے ہیں، اتنا کچھ آپ دنیا کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، جنت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، اللہ کا دیدار کے لیے کچھ بھی نہیں، 5 وقتہ نماز بھی نہیں، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی نہیں۔ ہائے رے مسلمان، پھر کیوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ مسلمان کہنا چھوڑ دیں، یا تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، پورے اسلام پر عمل کریں، آسان دین پر عمل کریں، یا پھر اگر مشکل ہے تو چھوڑ دیں۔ اسلام میں رہنا بھی چاہتے ہیں اور اسلام پر عمل بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے جو مسلمان ہیں، الا من رحم ربی، الا ماشاء اللہ، اکثریت جو ہے نا قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں، اکثریت حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں، اکثریت مساجد سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، اکثریت ارکان اسلام سے دور ہیں، اکثریت ارکان ایمان سے دور ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، جتنا وہ آسان دین سمجھ رہے ہیں نا وہ، کہ نمازوں کے بغیر بھی میں مسلمان، زکوٰۃ کے بغیر بھی مسلمان، حج کے بغیر بھی میں مسلمان، روزے کے بغیر بھی مسلمان، حقوق العباد میں ادا نہ کروں پھر بھی مسلمان، گالی گلوچ کروں، ظلم و زیادتی کروں، سب کچھ کروں، حرام میں مبتلا ہوں پھر بھی میں مسلمان۔ اگر مسلمان بننا ہوتا تو ابو جہل سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوتا، سب سے پہلے ابو جہل اسلام لاتا، مشرکین مکہ اسلام لاتے، لیکن نہیں، وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد پھر اپنے نفس پر عمل نہیں کر سکتا انسان، اپنے من کی بات پر عمل نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا پڑے گا، اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دینا پڑے گا، اپنے آپ کو قرآن حدیث کے حوالے کر دینا پڑے گا۔ جی ہاں، تب جا کر وہ مسلمان بنتا ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟
مسلم کس کو کہتے ہیں؟ مسلم اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ڈالی گئی ہے، جس کے گلے میں پٹی ڈالی گئی ہے، اور اونٹ کے مالک کے ہاتھ میں وہ رسی ہے، وہ نکیل ہے۔ اب وہ اونٹ ذرا بتائیے، خیر اونٹ عرب میں ہے یا راجستھان میں ہے، آپ لوگوں کے پاس گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، جس کے ناک میں، جس کے گلے میں پٹی ہے اور اس کی رسی بیل کے بنڈی کے مالک کے ہاتھ میں ہے، تو ذرا بتائیے وہ بیل اپنی مرضی سے بیٹھے گا؟ واللہ ہرگز نہیں۔ اس کو جو ہے نا 2 رسیاں ایسا کھینچنا پڑے گا تب جا کر رکتا ہے، پھر ایک رسی ادھر کی ڈھیلی کریں گے، ادھر کی کھینچیں گے تو ادھر مڑتا ہے، رائٹ مڑتا ہے، جب یہ چھوڑیں گے ڈھیلی کریں گے، یہ جو ہے نا کھینچیں گے تو لیفٹ مڑتا ہے، جب اس کو بیٹھنا ہے تو اس طرح کرتا ہے تو بیٹھتا ہے، پھر اٹھانا ہے تو جو ہے نا اٹھتا ہے۔ تو یہ ہے مسلم۔ ہمارے بھی ناکوں میں، ہمارے گلے میں پٹی ہے، کس کی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ اب ہم اپنی مرضی سے نہیں بیٹھ سکتے، اللہ جہاں بیٹھنے کا حکم دیا وہیں بیٹھنا ہے۔ ہم ہر جگہ چل کے نہیں جا سکتے، جہاں چلنا جائز ہے وہیں جانا ہے۔ ہم ہر چیز نہیں دیکھ سکتے، یہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہے، ہم ہر چیز نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، موبائل میں رات میں بیٹھے، اندھیرے میں بیٹھے، کوئی دیکھا نہ دیکھا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے۔ جو چیز اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا وہی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے کان دیا ہے، چلو میرے کان ہیں، میں جو چاہے سن سکتا ہوں، نہیں، جو اللہ نے حکم دیا دیکھنے سننے کا وہی جو نہ سن سکتا ہے۔ ہم کو اللہ نے دماغ دیا ہے، ہم جو چاہے نہیں سوچ سکتے ہیں، گندی چیزیں نہیں سوچ سکتے ہیں، برائی نہیں سوچ سکتے ہیں۔ سوچ صرف اچھی ہونی چاہیے، نیکی کی سوچ ہونی چاہیے۔ ہم ہر چیز نہیں پکڑ سکتے، ہاں، ہم ہر چیز نہیں پکڑ سکتے۔ جو جائز حلال ہے وہی پکڑ سکتے ہیں، حرام نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ ہم ہر چیز نہیں کھا سکتے، پیٹ میں ہر چیز نہیں ڈال سکتے، وہی ڈالیں گے جو حلال ہے، حرام نہیں ڈال سکتے ہیں۔ تو اس طرح میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے کے بعد ہم پابند ہیں اللہ کے، ہم پابند ہیں شریعت کے، ہم پابند ہیں قرآن کے، ہم پابند ہیں حدیث کے، ہم پابند ہیں اللہ اس کے رسول کے تعلیمات پر عمل کرنے کے۔ جی ہاں، اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ دیکھو، تم اپنی مرضی سے کھاؤ پیو نہیں، اپنی مرضی سے جو چاہے عمل نہ کرو، اپنی مرضی سے جو چاہے نہ کرو، اور اپنی مرضی سے جس کو چاہے منع کر دو، جس کو چاہے روک دو، جس کو چاہے ناجائز کہو، نہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تمہارا نبی جو دے اس کو لے لو، اس پر عمل کرو، اور تمہارے نبی جس سے روکے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اور آسان اسلام ہے، آسان دین ہے، آسان شریعت ہے، سب کچھ آسان ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید بھی آسان ہے۔ اللہ نے جو کتاب نازل کیا ہے اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اس بچے نے ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھا ہے، بغیر دیکھ کے پڑھا ہے۔ آسان ہے تبھی تو اس نے حفظ کیا نا۔ 10 سال کے بچے حفظ کر لیتے ہیں، بلکہ 6 برس کے بچے بھی حفظ کر لیتے ہیں قرآن مجید۔ اگر قرآن مشکل ہوتا تو 6 برس کا بچہ حفظ کرتا؟ بتائیے آپ۔ بلکہ بوڑھے بھی حفظ کر لیتے ہیں، بوڑھے بھی حفظ کر لیتے ہیں۔ ابو بکر حافظ قرآن تھے، حضرت عمر حافظ قرآن تھے، حضرت عثمان حافظ قرآن تھے، حضرت علی حافظ قرآن تھے، بہت سارے صحابہ اکرام پورے قرآن کے حافظ تھے، اور وہ بچپن میں حفظ نہیں کرے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا 40 سال کی عمر میں، تو جب صحابہ اکرام ایمان لائے تو ان کی عمریں 40 سال سے بڑھ کر تھی، یا 40 سال کے قریب تھی، یا 40 سال کے اندر تھی۔ جی ہاں، بہت تھوڑے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے بچپن میں قرآن حفظ کیا، ورنہ اکثریت ایمان لائے تو شادی شدہ تھے، بزنس مین تھے، کاروبار تھا ان کا، اس کے باوجود بھی انہوں نے قرآن کو حفظ کیا۔ اگر مشکل ہوتا قرآن تو حفظ کرتا؟ بتائیے، نہیں کرتا۔ آج پورے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ یاد کی جانے والی، سب سے زیادہ مراجعہ کرنے والی، سب سے زیادہ سمجھنے والی کتاب، سب سے زیادہ سمجھانے والی کتاب، سب سے زیادہ عمل کی جانے والی کتاب، وہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن کو کہنا پڑا، اللہ کو کہنا پڑا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کا مطلب یہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا آسان، قرآن کا پڑھنا آسان، قرآن کا سیکھنا آسان، قرآن کا سکھانا آسان، قرآن کا سمجھنا آسان، قرآن کا سمجھانا آسان، قرآن کی تبلیغ کرنا آسان، قرآن کا پیغام پہنچانا آسان، قرآن پر عمل کرنا آسان۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری کتاب اللہ نے دیا ہے۔ چند برس پہلے سعودی عرب کا جو کیپٹل ہے، مرکز ہے، عاصمہ ہے، ریاض میں، ایک خاتون جس کی عمر 58 برس تھی، 58 ایئرس کی تھی، خاتون، گھریلو کام کرنے والی، شوہر والی، بچے والی،
اس کا کہنا تھا پیپر میں، اخبار میں جو ہے نا، الاقتصادیہ میں، الیوم میں، کئی اخبارات میں اس کے تعلق سے بیان آیا کہ 58 سالہ خاتون، گھر میں کام کرنے والی، بیوی کی خدمت کرنے والی، بچوں کی تربیت کرنے والی، پکانے والی، کاٹنے والی، اس نے جو ہے نا ٹھان لیا کہ میں پورا قرآن حفظ کروں گی. اور وہ جاہل تھی، پڑھی لکھی بھی نہیں تھی. اس کے اندر جذبہ پیدا ہوا، پکا ارادہ کیا، اللہ سے دعا کی، اللہ سے توفیق مانگی. اور اس نے اس وقت کیسٹس تھے، سیڈیاں نہیں تھے، کیسٹس تھے. کیسٹ کو جو ہے نا ٹیپ ریکارڈ میں ڈالتی، سنتی 8 برسوں میں، 8 سال میں پورا قرآن مجید حفظ کیا. اور وہاں جمعیت الخیریہ لتحفیظ القرآن میں اختبار دیا اور فرسٹ آئی. اور وہاں کے جو امیر تھے اس وقت، انہوں نے جو ہے نا اس کو انعام دیا، سرٹیفکیٹ دیا. اور یہ اس کا چرچا پورے اخبارات میں، پورے سعودی میں ہوا. عمر کتنی تھی؟ 58 تھی، 58 سال کی تھی. اور حفظ کتنے سال میں کیا؟ 8 برس میں حفظ کیا. اللہ اکبر. آپ بھی حفظ کر سکتے ہیں، آپ بھی حفظ کر سکتے ہیں، آپ تمام بھی حفظ کر سکتے ہیں. بس کیا کرنا ہوگا؟ تھوڑا سا وقت نکالنا ہوگا، تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے دینا ہوگا. بیوی کے لیے وقت دیتے نہیں دیتے، بچوں کے لیے وقت دیتے نہیں دیتے، دوست احباب کے لیے وقت نکالتے نہیں نکالتے، نوکری کے لیے، دیگر دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکالتے نہیں نکالتے. اللہ کی کتاب کے لیے وقت نکالنا چاہیے. جی ہاں، یہی کتاب ہے ہمیں کیا کرتی ہے؟ ہدایت دیتی ہے، اونچائی تک پہنچاتی ہے. یہی کتاب ہے ہمیں گمراہ کر دیتی ہے. یہی کتاب ہے ہمیں جو ہے نا تنزل کی طرف لے جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج پہنچاتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے. اور یہی قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو نہیں پڑھیں گے، قرآن کو نہیں سمجھیں گے، قرآن پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر اس قرآن کے ذریعے سے آپ جو ہے نا نقصان اٹھائیں گے، نیچے چلے جائیں گے. تو لہذا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن بہت آسان ہے. اللہ اکبر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پر عمل کر کے بتلانے والے. حدیث بھی آسان ہے، حدیث رسول بھی آسان ہے. ایک صحابی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ متفق علیہ حدیث ہے. ایک صحابی دور سے آئے، ان کو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں محمد نبی ایک رسول آئے ہیں. ان کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کی باتیں بیان کرتے ہیں، اچھی باتیں بیان کرتے ہیں. وہ دور سے سفر کر کے آئے، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول سے انہوں نے عرض کیا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، آپ جو ہے نا وہی کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے انہیں بتایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اقرار کرنا. پھر اس صحابی نے کہا، اس ساتھی نے کہا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کہا 5 وقتہ نماز پڑھنا ہے. کہا اس سے اور کچھ؟ کہا کہ نہیں، تطوع ہے، اگر آپ چاہیں تو پڑھیں، نہ تو نہ پڑھیں، لیکن 5 نمازیں. پھر انہوں نے سوال کیا اس کے بعد، کہا رمضان کے روزے رکھنا ہے. کہا اور کچھ؟ کہا تطوع ہے، نفل ہے، رکھیں تو رکھیں، نہ تو نہیں. پھر انہوں نے کہا اس کے بعد، کہا سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا ہے. پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد کیا ہے؟ کہا زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ہے. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ ہاتھ بڑھائیے. اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیلایا. انہوں نے، وہ صحابی نے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر رکھا. کہا کہ اللہ کے رسول قسم بخدا میرے ماں باپ پر قرآن ہو جائیں، جو دین، جو آسان دین، جو شریعت آسان آپ نے مجھے سکھایا ہے، میں اس پر عمل کروں گا. اپنی طرف سے نہ اس میں کچھ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. اللہ اکبر. پیارے نبی نے گارنٹی دی. کہا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو. جی ہاں، ارکان اسلام بتلا دیا اللہ کے نبی نے. اس نے کہا کہ آپ کو میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ جتنا دین آپ نے سکھایا ہے میں اس پر عمل کروں گا، نہ اس میں کچھ اضافہ کروں گا، نہ اس میں سے کچھ گھٹاؤں گا. اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ سچ کہتا ہے تو یہ جنتی ہے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، کتنا آسان ہے، کتنا سمپل دین ہے. قرآن بھی آسان ہے، حدیث بھی آسان ہے. جی ہاں، اللہ کے رسول کی ہر بات آسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مدینے میں یہ حدیث بیان کی حضرت عبداللہ بن سلام نے کہ لوگو، اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرو، السلام علیکم کہو. دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے کہا اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ. دوست ہے تو کھانا کھلاؤ، رشتہ دار ہے تو دوست کھانا کھلاؤ، پڑوسی ہے تو کھانا کھلاؤ، غریب ہے تو کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے سے محبت بڑھتی ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا نماز، رات میں نماز ادا کرو، رات میں نماز ادا کرو، لوگ سو رہے ہوں. جی ہاں میرے محترم دوستو. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپس میں رشتہ داری کو بڑھاؤ، رشتہ داری کو کاٹو مت، جوڑو.
تو کیا ہوگا؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ 4 باتیں اللہ کے رسول نے کہا، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کو بڑھاؤ، مضبوط کرو، اور رات میں تہجد پڑھو۔ یہ مشکل کام ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، بات سمجھ میں نہیں آئے تو کسی کو ہاتھ اٹھائیے بھائی، کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے بھائی؟ سلام کو پھیلانا بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی؟ رات میں اگر موقع ملے تو تہجد پڑھنا بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی؟ آپس میں رشتہ داری کو مضبوط کرنا سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی؟ اگر یہ 4 کام کر لیں گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دین اتنا آسان ہے میرے محترم دوستو، اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے۔ شریعت اسلام جتنا آسان ہے کوئی اور مذہب نہیں ہے، کوئی اور دین نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ ہر عبادت کو آپ دیکھ لیجئے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ میں ایک مثال دے کر اور 2-3 باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شادی ہے، نکاح ہے، کتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ کوئی اور عبادت، کوئی اور نیکی اتنی آسان نہیں ہے جتنا نکاح آسان ہے اور شادی آسان ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں شادی سادی، شادی بولیے، شادی سادی، بالکل سمپل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول مسجد رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، خاتون آتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتی ہوں۔ اس کو ہبا کرنا کہتے ہیں، ہبا۔ یہ اللہ کے رسول کے لیے جائز تھا۔ اگر کوئی عورت آئے عبدالعلیم سے کہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتی ہوں، ہاں ہاں چلو چلو بول کے میں نہیں جا سکتا اس کے ساتھ، اللہ کے رسول کی اجازت تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کے رسول سے اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول خاموش بیٹھے، پھر اس نے دہرایا، پھر تیسری مرتبہ دہرایا، اللہ کے رسول خاموش تھے۔ بازو کے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، غریب فقیر، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ انہوں نے سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول کو نہیں چاہیے، اللہ کے رسول کو نہیں چاہیے، ضرورت نہیں ہے۔ تو قریب جا کر اللہ کے رسول سے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اگر آپ کو نہیں چاہیے تو مجھ سے اس عورت کا نکاح کرا دیجیے، شادی کرا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، کیا تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کے لیے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جا کر دیکھو گھر میں کچھ ہوگا، اگر لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو لے کر آؤ، میں نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ وہ صحابی گئے، تلاش کیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ اکبر! دیکھ رہے ہیں آپ غربت کی حالت، صحابہ کرام کی غربت کی حالت دیکھ رہے ہیں میرے دوستو۔ اس کے باوجود بھی وہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ تہجد پڑھتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ قرآن سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ سارے نیک اعمال کرتے تھے۔ اتنے نیک اعمال کرے، اتنے نیک اعمال کرے، آسمانوں سے ان کے لیے یہ سرٹیفکیٹ مل گیا، سند دی گئی آسمان سے، اللہ نے سند دیا۔ کون سا؟ رضی اللہ عنہ و رضوان کا خطاب، سند دیا گیا۔ اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے۔ ہم سے بڑے پاپی کون ہو سکتے ہیں بتائیے؟ اندازہ لگائیے، لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کچھ قرآن یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ صورت یاد ہے، یہ صورت یاد ہے، یہ صورت یاد ہے۔ اب وہ گنانے لگے، فلاں صورت، فلاں صورت، فلاں صورت یاد ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بس بس کافی ہے۔ کہا کہ یہ صورتیں جو ہے نا، اس عورت کو جس سے آپ کا نکاح میں کرنے جا رہا ہوں اس کو سکھا دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ اب بتائیے شادی آسان ہے کہ مشکل ہے؟ شادی آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بہت آسان ہے، لیکن لوگوں نے، پیٹ کے پجاریوں نے، اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں نے دین کا مذاق اڑاتے ہوئے، ان غداروں نے جو ہے نا شادی کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔ جتنا آسان عبادت میں، تمام عبادتوں میں شادی ہے، کوئی اور جو ہے نا عمل جو ہے نا آسان نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ جی ہاں، نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سورہ روم کی آیت ہے۔ یہ نشانی ہے، شادی نکاح نشانیوں میں سے ہے، آیات میں سے ہیں۔ جس طرح چاند، سورج، زمین ہے، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، اس طرح نکاح، شادی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی۔ قرآن کہتا ہے اس سے محبت، پیار، سب کچھ بڑھتا ہے۔ لیکن جب آپ سنت کے طریقوں کو چھوڑ دیں گے، شادی کو مشکل بنا دیں گے، تو پھر وہ شادی نہیں چلے گی، وہ پیار محبت برقرار نہیں رہے گا، محبت نہیں رہے گی، سنت سے ہٹ گئے، بربادی ہے۔ اسی لیے شادیاں کم ہو رہی ہیں، طلاق اور خلا بہت ہو رہا ہے، اس لیے کہ صحیح طریقوں کو آپ نے چھوڑ دیا، غلط راستوں کو اپنے اپنا لیا، تو وہ کیسے جو ہے نا آپ کامیاب ہوں گے؟ بتائیے، آپ کو جانا ہے حیدرآباد، آپ نے بیٹھا ورنگل کی بس میں،
ہاں سیف الدین پہنچے گا، کوئی حیدرآباد پہنچے گا، بھائی آپ کو حیدرآباد جانا ہے تو حیدرآباد کی بس میں بیٹھنا ہوگا. آپ ورنگل کی بس میں بیٹھے، ورنگل پہنچ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی حیدرآباد نہیں آیا. کیسے آئے گا بھائی؟ تو نے ورنگل کی بس کو جو ہے نا پکڑا، اگر حیدرآباد کی بس کو پکڑتا تو حیدرآباد پہنچتا. اسی طرح شادی بیاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کہا ہے، اللہ کی نشانی کہا ہے. اگر آپ سنت کو چھوڑ دیں گے تو نوبت خلائی ہے، نوبت جو ہے نا طلاقی ہو جاتی ہے. تو لہذا میرے محترم دوستو، سنت کو اپنائیے، اس میں کامیابی ہے. اب میری پچھلی 3 مہینے میں میری 2 بچوں کا نکاح ہوا. میں تقریباً 30-35 سال سے سعودی عرب میں ہوں. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے پیسہ ہے میرے پاس، ہے نہیں بھی تھوڑا بہت تو اللہ نے دیا ہوگا. لیکن آپ یقین کریں نہ کریں، 500 ریال بھی میرا خرچہ نہیں آیا ایک بچی کی شادی پر. 500 ریال بھی خرچہ نہیں آیا. دلی میں بچہ تھا، حافظ قرآن تھا، سنابلی تھا، وہ عمرے پر آیا. ان کے والد نے مجھ سے کہا کہ میرا بیٹا عمرے پر آیا ہے، میں نے سنا آپ کی بچی حافظہ ہے، عالمہ ہے، مسجد رسول سے فارغہ ہے، میں اپنے بچے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے بچے کو بچی دکھا دیجئے. میں نے بچی کو دکھا دیا. 2 علماء سے میں نے پوچھا، دکتور عبید الرحمن سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ بچے کے تعلق سے، ان کے والد کے تعلق سے، ان گھرانے کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ کہا نمبر 1 بہترین رشتہ ہے، آپ آگے بڑھیے. پھر عبد المجید مدنی ہے، دلی میں رہتے ہیں، ابقیق الحسا کے قریب ابقیق ایک شہر ہے چھوٹا، وہاں جالیات میں کام کرتے ہیں، ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہیں. تو ان سے میں نے پوچھا، کہا کہ اتنا پیارا انسان ہے، جس لڑکی سے بھی اس کا نکاح ہو جائے گا وہ خوش قسمت ہے. اللہ اکبر. کافی نہیں ہے میرے بھائی؟ 2 زبردست عالم دین نے مجھے گواہی دی کہ اچھے ہیں. تو ماشاءاللہ میں نے لڑکی کو دکھایا، لڑکی کو انہوں نے پسند کیا. پھر اس لڑکے نے اپنے باپ کو فون کیا کہ مجھے لڑکی پسند ہے. باپ نے مجھے فون کیا کہ لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی ہے، آپ لڑکے کی طرف سے بھی باپ ہے، لڑکی کی طرف سے بھی باپ ہے، دونوں آپ بن کر جو نا نکاح کر دیجئے. مسجد رسول میں ہمارے دوست ہیں مفتی شیخ حسین حربی، میں نے ان سے کہا کہ بھی میری بچی کا نکاح ہے، آپ کو نکاح پڑھانا ہے. وہ آئے، 2 فیملی، ایک پاکستان کی آئی، ایک فیملی انڈین تھی، ہم گھر والے تھے. نکاح ہو گیا گھر پر، مسجد رسول کے قریب میں میرا گھر ہے، ماشاءاللہ نکاح ہو گیا. انہوں نے جو ہے نا 11,000 ریال کا سونا، 11,000 ریال تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، انہوں نے سونے کی شکل میں مہر نقد دے دیا. نکاح ہو گیا. اس کے بعد وہ چلے گئے. 1 مہینے کے بعد اپنی والدہ کو لے کر آئے، پھر میری بیٹی کو لے کر چلے گئے دلی. پھر 3 اگست کو جو نا ولیمہ ہوا، ہم لوگ جو ہے نا مدینے سے دلی پہنچے، 3 اگست میں ولیمے میں شریک ہو گئے. اس کے بعد حیدرآباد آ گئے. اب بتائیے کچھ پیسہ خرچہ ہوا میرا؟ 1 پیسہ خرچہ نہیں ہوا. کتنا سمپل ہے دیکھیے. نہ باپ حاضر ہوا نکاح میں، نہ ماں حاضر ہوئی، نہ کوئی اور حاضر ہوا. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ نہیں، انہوں آئے تو نکاح ہوتا بچی کا، انہوں آئے تو جو ہے نا ہمارا بچہ شادی کرتا بولتا ہے، نہیں تو نہیں کرتا بولتا ہے. ہاں فلاں عالم دین آئے تو نکاح پڑھا ہے تو میں نکاح کر لیتا ہوں. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ نکاح کو آپ نے اتنا مشکل بنا دیا. پھر دوسری بیٹی عبداللہ عمری بول کر عمر آباد کے فارغ حافظ قرآن ہے، ان کے والد جو ہے نا حیدرآباد میں رہتے ہیں. وہ اپنے بچے کو لے کر آئے، ماں باپ بچہ آیا عمرے کے لیے. کسی نے کہا کہ عبدالعلیم صاحب کی دوسری بیٹی بھی مسجد رسول کی فارغ ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے. تو انہوں نے مجھ سے رشتہ مانگا. میں نے ان کے تعلق سے حیدرآباد کے جو امیر ہیں جامعی صاحب شفیق عالم جامعی سے پوچھا، اور میرے بھانجے ہیں عبد الرحمن مدنی ورنگل میں جو رہتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا. ان کے تعلق سے اس لیے کہ وہ مسجد توحید میں امام و خطیب تھے عبد الرحمن، تو یہ مسجد توحید کے ذمہ دار تھے ان کے والد انور صاحب. ان سے پوچھا اور ایک سے پوچھا. اور میرا بھانجا عبید الرحمن عمری ہے، وہ عبداللہ کے کلاس میٹ ہے میرے داماد کے. ان سے پوچھا، بولا زبردست لڑکا ہے، بہت پیارا لڑکا ہے، سنجیدہ لڑکا ہے، پڑھنے میں بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، اور کیا چاہیے بچائیے. اللہ کے رسول نے کیا کہا شادی کے لیے؟ کیسا لڑکا دیکھو؟ 2 چیزیں بتایا. کیا کہا؟ دین اور خلق. دین اور خلق، یہ 2 چیزیں ہیں کسی کے اندر، دیندار ہے اور اخلاق بھی اچھے ہیں، اپنی لڑکی کا نکاح کر دو. ہے نہیں ہے میرے بھائی؟ اگر ایسا نہیں کریں گے تو فتنہ فساد ہو جائے گا. تو میں نے کہا اور کیا چاہیے بھائی؟ 3 علماء نے مجھے گواہی دی ہے. میں نے یس کر دیا. بچی کو جو ہے نا دکھایا ہم نے، بچہ آیا، 100% مجھے قبول ہے. پھر انہوں نے کہا 2 دن بعد نکاح. الحمدللہ میں نے انہیں مفتی حرم ہے ان کو میں نے دعوت دی، کہا کہ میں آؤں گا. عین ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ میری والدہ کی طبیعت ناساز ہے، میں ہسپتال لے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں نہیں آؤں گا. میں نے جو ہے نا نکاح پڑھا دیا. میں نے کہا کہ میری بیٹی کا نکاح آپ سے اتنے مہر میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، میں تجھے قبول، تو مجھے قبول. ماشاءاللہ نکاح ہو گیا. سمجھ میں آ رہی میرے دوست؟ وہی 2 3 4 فیملیاں تھے. الحمدللہ کھانا کھلایا، کچھ 500 ریال خرچہ ہوئے، باقی وہ کھانے کے پیسے بھی وہ میرے ساتھ آئے مارکیٹ. بولے یہ میں خریدتا ہوں، یہ میں خریدتا ہوں. سارا اونٹ کا گوشت انہوں نے خریدا، ساری چیز بنائی، نکاح ہو گیا. انہوں نے بھی 11,000 مہر دیا.
سونے کی شکل میں. پھر یہاں آ کر جو ہے نا 13 اگست میں جو ہے نا یہاں ولیمہ ہوا حیدرآباد میں. اب میں آپ تمام نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کیا مشکل ہے بتائیے آپ؟ کوئی مشکل ہے؟ نہیں ہے میرے محترم دوستو. میری 9 بہنیں ہیں, 9 بہنیں کی شادی الحمدللہ 5,000 روپے میں بھی نہیں ہوئی, 5,000 روپے بھی نہیں ہوئی. یہاں ایک بہنیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شیخ صفی الرحمان ندوی, یہ عالم دین ہے, ندوہ کے فارغ ہیں. میری چھوٹی بہن ان کے پاس ہے, 5,000 روپیہ بھی خرچہ نہیں آیا. ان کے ماموں آئے, ان کے ایک بھائی آئے, نکاح ہو گیا, ختم. ان کے پورے رشتہ دار بھی نہیں آئے, ماں باپ بھی نہیں آئے. کیا بھائی صحیح ہے؟ دیکھ لیجئے آپ, الحمدللہ. اتنا آسان ہے میرے بھائی نکاح, لیکن مشکل بنا دیا ہے لوگوں نے. اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کیا کہا بتائیے؟ نکاح کو, شادی کو آسان کرو, زنا کو, بدکاری کو, گناہ کو مشکل بنا دو. لیکن الٹا ہو گیا ہے, نکاح شادی مشکل بنا دی گئی ہے اور زنا بدکاری عام ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو لہذا میرے دوستو, میرے بھائیو, اپنا جائزہ لیں, اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو دیندار بنائیں. اسی میں کامیابی ہے, اسی میں عزت ہے, اسی میں سب کچھ ہے. اللہ کی قسم, دین چھوڑیں گے, قرآن چھوڑیں گے, مسجدوں کو چھوڑیں گے, بربادی ہے, بربادی, ہلاکت ہے. اور آج کے دور میں تو بہت زیادہ فتنہ فساد ہے ہر طرف. بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کانوں سے سن رہے ہیں, آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں آپ لوگ. بہت زیادہ فتنہ فساد ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ کل میں عصر کے بعد اپنے ایک بہنی کو لے کر کچھ ساتھیوں سے ملنے گیا. ہمارے ایک ساتھی تھے حافظ قرآن, حافظ نصیر احمد, دیوبندی ہیں, ان سے ملنے گیا تو ایسا ہو گیا بچہ, بالکل کاڑی کی طرح ہو گیا. بولا کیا معاملہ ہے؟ 1 سال پہلے مدینہ آئے تھے, مجھ سے ملے تھے, ہٹے کٹے صحت مند تھے. بولا کہ نہیں, اب جو ہے نا گردے فیل ہو چکے ہیں, ہر مہینہ ہر ہفتہ 3 مرتبہ وہ ہو رہا, کیا بولتے, گیلاسیڈ. 40,000 روپیہ کا تھے, ایک ٹائم کو 40,000, یعنی ہفتے میں 3 دن, یعنی 1,20,000. اللہ اکبر, ہفتے میں 3 مرتبہ. بھائی مہینے میں کتنے ہو جائیں, کتنے لاکھ ہو جاتے ہیں. کہا کہ 2 مہینے 40,000 دینا پڑا ایک ٹائم کے لیے. اب حکومت جو ہے نا سفید کارڈ کی وجہ سے جو ہے نا 4,000 میں کام ہوتا ہے, یعنی ہفتے میں 3 مرتبہ ڈیلی سیٹ کراتے ہیں. ہفتے میں 3 مرتبہ, 4 × 4 = 4 × 12, ہر ہفتہ 12,000. 4 ہفتے کتنے ہو جاتے ہیں؟ 48,000 ہو جاتے ہیں. ہر مہینہ 48,000 دے رہے ہیں. بوڑھے ہو بالکل یہ ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں سوراخ دیا گیا, یہاں سے ڈالا گیا. پھر بعد میں جو ہے نا مجھے تکلیف ہونے لگی, کھانسی والی یہ آئی, تو انہوں نے پھر یہاں سوراخ ڈالا. اللہ اکبر, یہاں سوراخ ڈالا. پھر یہاں بھی تکلیف ہونے لگی تو انہوں نے جو ہے نا یہاں سوراخ کیا ہے. ایک سوراخ سے خون نکالتے ہیں اور دوسرا سوراخ یہاں کر کے قرآن پہنچاتے ہیں. اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے, صحت دی, عافیت دیا ہے. ہم جو ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کے بعد تھوڑا ہٹے تو ہمارے ایک بہنوئی کے ماموں تھے, ان کے پاس گئے ہم لوگ. لیکچرر تھے, ان کی تنخواہ 2.5 لاکھ تھی ان کی تنخواہ. اب ان کو پینشن مل رہا ہے 90 لاکھ, پینشن مل رہا ہے 90,000, 2.5 لاکھ تنخواہ تھی. وہ جو ہے نا بالکل بستر پر پڑے ہوئے ہیں, لنگی کھلی ہوئی ہے, بولنے نہیں آ رہا ہے. ان کو دیکھ کے مجھے رونا آ گیا. کبھی پیدا ہو گیا. اللہ کی قسم میرے محترم دوستو, اللہ نے جوانی دیا ہے, صحت دیا ہے, تندرستی دیا ہے, مال دیا ہے, تو ہم غرور میں, تکبر میں پڑ جاتے ہیں. اب دیکھیے حالت کیسی ہو گئی ہے. اس کے بعد سامنے ایک بیڈ تھا, اس میں نوجوان بچہ 40 سال 45 سال کی عمر ہے, انہی کا بیٹا پولینڈ میں تھا. کہتے پولینڈ میں 9 سال گزار کر 1 ہفتہ پہلے آیا ہے. 1 ہفتہ پہلے صحت مند آیا, تندرستی آیا, گھر پہنچا ہے. اب دیکھا تو لیٹا ہوا ہے. جب میں اور ہمارے بہنوئی پہنچے, ان کے ماموں لگتے ہیں, وہ ماموں کا لیٹا تھا, اس کو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھاؤ, تو میں اور وہ مل کر پلنگ سے اٹھا کر یہاں بٹھائے اس کو. اس کے بعد اس طرح ہل رہے تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا ہے, کوئی لایا آپ کو وہاں سے؟ کہا کہ میں اکیلا آیا, میں اکیلا آیا. اللہ کی قسم میرے دوستو, لیکن یہاں آیا, کیا ہوا پتہ نہیں ہے, اٹھ نہیں سک رہا ہے, بیٹھ نہیں سک رہا ہے, دبلا پتلا ہو گیا ہے. عجیب کیفیت ہے میرے محترم دوستو. میں نے اس کو بہت سال پہلے دیکھا, پوری داڑھی تھی, اب داڑھی بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آئندہ داڑھی رکھوں گا, یہ کہا. میں نے کہا شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ اس نے مان لیا. تو میرے محترم دوستو ایسے حالات ہیں. اس کے بعد میں نے آگے بڑھا, یہ آخری بات ہے, معاف کرنا. تو ہمارے ایک عبدالرشید خان صاحب بول کر ماموں لگتے ہیں ہمارے, ان کا بیٹا ہے وہاں پہ. اس بیٹے سے ملنے گیا تو وہ مکان پر نہیں تھے, کہیں اور منتقل ہو گئے ہیں. تو کال کیا تو وہ آئے. جب چڑھ کر آ رہے تھے تو ایسے آ رہے ہیں جیسے کہ 90 سال کے بوڑھے ہیں, سانس ابھر رہی ہے. میں نے کیا ہوا؟ بولے نہیں بیمار پڑ رہا ہوں. انا للہ راجعون. میرے محترم دوست دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد میں نے کہا گھر میں کون ہے؟ کہا کوئی بھی نہیں ہے, بیوی بھائی کے پاس گئی ہوئی ہے, ایک بچہ جرمنی میں ہے, ایک بچی ریاض میں ہے, ایک بچی ابھا میں ہے, اور ایک بچہ جو ہے نا کہیں اور ہے.
میں اکیلا ہوں اور ان کی زبان سے اللہ نے جملہ نکالا میں یتیمی کی زندگی گزار رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ جملہ سن کر مجھے رونا آ گیا. اللہ کی قسم مجھے رونا آ گیا. اللہ کی قسم مجھے رونا آ گیا. سب کچھ ہے, بیوی ہے, بچے ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے. لوگ پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لوگ کاروبار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لوگ بزنس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آخرت کی کسی کو فکر نہیں ہے, جنت کی کسی کو فکر نہیں ہے, اللہ کی پکڑ کی کسی کو فکر نہیں ہے. ایسی زندگی کیا فائدہ بتائیے میرے محترم دوستو. تو لہٰذا آپ تمام سے ادباً گزارش ہے, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے ان واقعات میں. فاعتبروا یا اولی الابصار, فاعتبروا یا اولی الالباب. اے عقل مندو, اے بصارت اور بصیرت رکھنے والو, عبرت اور نصیحت پکڑو. نوجوانوں شادی کرو تو سنت کے مطابق کرو. بزرگوں اپنی بچیوں کی, اپنی بہنوں کی شادی کرو تو سنت کے مطابق کرو. اور تمام نوجوانوں کتاب و سنت کو اپناؤ, آسان دین پر عمل کرو. اسی میں کامیابی, اسی میں سکڑی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو نیک توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام سامعین کو بھی اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ امت مسلمہ پر رحم فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین پر, کتاب و سنت پر, توحید پر, اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب موت آئے تو حالت ایمان پر موت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبی محمد. بہت ٹائم ہو گیا ہے, کچھ زیادہ معافی چاہیے.